دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیکالٹ کے اس فلسفے پر مارکس کی روشنی میں کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ کیونکہ یہ فلسفہ فرد کی سوچ کے وجود کی بنیاد قرار دیتا ہے، جبکہ مارکسٹ انسان کے وجود کو مادی حالات اور سماجی تعلقات اور معاشی عوامل کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ مارکسی فلسفے کی دوستو بنیاد اصل میں ہے کیا؟ مارکسی فلسفہ خاص طور پر تاریخی مادیت ہسٹوریکل میٹیریلزم اس اصول پر قائم ہے کہ انسانی شعور اور فکر مادی حالات کی پیداوار ہیں۔ مارکس کے مطابق انسان کے شعور کا تعین اس کی سماجی اور معاشی زندگی سے ہوتا ہے، نہ کہ شعور انسانی زندگی کا تعین کرتا ہے۔ دوستو اس تناظر میں مارکسٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر اس کے سماجی ڈھانچے، معاشی حالات اور پیداواری نظام سے پیدا ہوتی ہے۔ فرد کی موجودگی کا انحصار اس کے شعور پر نہیں بلکہ اس کی مادی دنیا اور محنت کے رشتوں پر ہوتا ہے۔ دوستو ڈیکالٹ کے فلسفے پر مارکسی تنقید کیا ہے؟ کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکالٹ کا فلسفہ ایک انفرادی نقطہ نظر پیش کرتا ہے، جہاں فرد کی سوچ اس کے وجود کا مرکزی نقطہ ہے۔ مارکسی فلسفہ اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور اس کا وجود اس کے سماجی تعلقات اور طبقاتی حالات سے جڑا ہوا ہے۔ مارکسٹ کے مطابق کسی فرد کی شناخت یا میں کون ہوں کا تعین اس کے سماجی اور معاشی کردار سے ہے، نہ کہ صرف اس کی ذاتی سوچ وغیرہ سے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ مادی حقیقت اور مثالی حقیقت میں فرق کیا ہے۔ ڈیکالٹ کا فلسفہ ایک مثالی فلسفہ ہے جسے ہم آئیڈیلزم کہتے ہیں، جو انسانی فکر کو حقیقت کی بنیاد تصور کرتا ہے۔ مارکسی فلسفہ مادیت میٹیریلزم پر مبنی ہے، جو کہتا ہے کہ مادی دنیا جیسے کہ معاشی ڈھانچے، پیداوار کے ذرائع اور سماجی تعلقات انسانی شعور اور خیالات کو تشکیل دیتے ہیں۔ مارکسٹ نقطہ نظر کے مطابق میں سوچتا ہوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ آئی لیبر دیئر فور آئی ایم۔ مارکسی فلسفے کے تحت انسانی وجود کو طبقاتی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ڈیکالٹ کا فلسفہ ایک غیر طبقاتی دنیا کی عکاسی کرتا ہے، جہاں فرد کو معاشرتی اور معاشی پس منظر سے الگ کر کے دیکھا گیا ہے۔ مارکسٹ کے مطابق فرد کی سوچ اور اس کا وجود سماجی طبقے اور معاشی جدوجہد سے الگ نہیں ہو سکتا۔ دوستو مارکس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موجودگی کا اصل ثبوت اس کا عمل یعنی عملی سرگرمی ہے، نہ کہ صرف اس کی سوچ۔ میں سوچتا ہوں کے بجائے میں محنت کرتا ہوں۔ آئی لیبر دیر فور آئی ایم۔ مارکسی فلسفے کے زیادہ قریب ہے یہ۔ محنت وہ عمل ہے دوستو جو انسان کو مادی دنیا سے جوڑتا ہے، اور یہ سماجی ڈھانچے، پیداوار کے ذرائع اور طبقاتی جدوجہد کے تحت ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا دوستو، مارکسی فلسفہ کہتا ہے کہ انسانی شعور انفرادی نہیں بلکہ سماجی ہے۔ ڈیکالٹ کے فلسفے میں میں سیلف کو ایک خود مختار آزاد وجود سمجھا گیا، جبکہ مارکسٹ میں
سماج کا حصہ ہے اور اس کے حالات سے تشکیل پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور، کسان یا سرمایہ دار کی سوچ ان کے معاشی اور سماجی حالات کے زیر اثر ہوتی ہے۔ معاشی تنقید کے مطابق محض سوچنے سے کچھ تبدیل نہیں ہوتا، حقیقی تبدیلی کے لیے عمل ضروری ہے۔ دوستو مارکس کے مشہور الفاظ ہیں کہ فلسفیوں نے دنیا کی مختلف انداز میں تشریح کی ہے، لیکن اصل کام اسے تبدیل کرنا ہے۔ اس تناظر میں ڈیکارٹ کا فلسفہ عملی تبدیلی کے بجائے نظریاتی سطح پر محدود نظر آتا ہے۔ دوستو مارکسٹ اس بات پر زور دیتی ہے یا دیتا ہے کہ انسان کا شعور اجتماعی ہے، جو سماجی تحریکات، جدوجہد اور طبقاتی تشکیل سے تشکیل پاتا ہے۔ ڈیکارٹ کا فلسفہ فرد کو مرکزیت عطا کرتا ہے، جبکہ مارکسٹ سماجی نظام کا اسے ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ آخر میں دوستو اگر دونوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو مارکسٹ کے مطابق میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں ایک محدود فلسفیانہ اصول ہے جو انسان کے سماجی، مادی اور طبقاتی کردار کو نظر انداز کرتا ہے۔ مارکسٹ انسان کو صرف ایک سوچنے والا وجود نہیں بلکہ ایک عمل کرنے والا سماجی وجود سمجھتے ہیں، جو مادی دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مارکسٹ کے تناظر میں انسانی وجود کو اس کی محنت، سماجی حالات اور تاریخی جد و جہد کے دائرے میں ہی سمجھا جانا چاہیے۔ ڈیکارٹ کا فلسفہ فرد کی اندرونی دنیا کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جبکہ مارکسٹ سماجی، مادی حالات اور طبقاتی جد و جہد کی روشنی میں انسان کے وجود کی وضاحت کرتا ہے۔ یوں یہ دونوں فلسفے انسانی شعور اور وجود کے بارے میں مختلف اور متضاد زاویے پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک تنقید تھی جو ڈیکارٹ کے فلسفے پر مارکسٹ یا مارکسی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔